السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے چند کلمات نور تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اسی کے ضمن میں چند گزارشات مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے، حق سن کر سمجھ کر اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے جو قابل عمل باتیں ہوں اللہ ہمیں اس پہ توفیقات عمل بھی نصیب فرمائے۔ ملک پاکستان اس وقت بڑی مشکل سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف تو سیاسی عدم استحکام ہے اور مہنگائی کے طوفان نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے، اور دوسری طرف بلوچستان میں، سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں جو سیلاب کا معاملہ ہے تو اس نے ملک کا کافی حصہ اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے دیہات پانی میں بہہ گئے ہیں اور بہت ساری کچی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اور کئی مائیں اپنے بچوں سے محروم ہو گئیں، اور کئی اولادیں ایسی ہیں کہ ان کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ نہیں رہا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بغیر کفن کے وہ پانی میں بہہ گئے ہیں۔ تو ملک کی یہ عجیب صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر بحیثیت مسلمان ہماری کچھ ذمہ داریاں اور کچھ فرائض بنتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے کوشش کر کے اپنے وہ مسلمان بھائی اور وہ پاکستانی بھائی کہ جو اس وقت بڑی مصیبت اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی مدد کریں اور ان کے ساتھ جا کے تعاون کریں، اپنی محبتوں کو ارسال کریں، اشیاء خورد و نوش لے کر کے، اور چھت پہ سائبان کا انتظام لے کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں جا کر پہنچیں اور ان کی مدد و نصرت کریں۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب عمل ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے کلمات تلاوت کیے ہیں تو فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہیں لوگوں کو نفع دینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یاد رکھیے، جس کو رب رب ہو کہ بہتر فرمائے تو ایمان سے بتاؤ وہ کتنی بہتر ہوگی۔ تو یہ امت وہ ہے کہ جس کو رب فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امہ، اے میرے محبوب کی امت، تم بڑے ہی اچھی امت ہو، تم بڑی ہی بہتر امت ہو۔ اچھا، بہتری کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے ہمیں بہتر کہا ہے اور ہمیں اچھا کہا ہے، لیکن ان میں سے ایک وجہ قرآن نے خود بیان کی ہے۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، اور اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اخرجت للناس، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کو نفع دینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم صرف اپنے آپ کو بنانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، ہم نے دائیں بائیں کا خیال بھی کرنا ہے، ہم نے غریب رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے ہمسائیگی کے اندر جو لوگ نان شبینہ کو ترستے ہیں
ان کی دیکھ بھال کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، اور جو یتیم ہیں، جو بیوائیں ہیں اور جو بے آسرا لوگ ہیں، ان کی دستگیری کرنا بھی یہ ہمارے فرائض میں بات شامل ہے۔ تو کہا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں لوگوں کو نفع دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اور دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ تو سو ہم اگر لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کو بھلا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے بندہ رب کے نیڑے ہو جاتا ہے، بندے کو رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ بھی اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے اس امتی پہ مہربان ہوتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں کہ جو امت کا درد لے کر کے، انسانیت کا درد لے کر کے اس کی مرہم پٹی کے لیے نکل پڑتا ہے، تو خدا کی مدد بھی اس کو شامل ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی وہ محبوب بنا دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک سے ایک مثال دے کر میں اپنے مضمون کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ سورہ نمل ہے، 19واں پارہ ہے، اور نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں پوری چونٹی کے نام کی ایک سورت ہے جس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ نمل نام اور چونٹی نام کی قرآن پاک میں پوری سورت کا ذکر کر دیا، حالانکہ قرآن پاک میں نبیوں کے نام کی صورتیں ہیں، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ محمد ہے، تو چلو نبیوں کے نام کی صورتیں ہوں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک کیڑی کے نام کی صورت، ایک چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن میں ذکر کر دی۔ تو جب ہم نے مطالعہ کیا تو وجہ کیا سامنے آئی؟ اللہ اکبر، ویسے تو اس صورت کو آپ جب پڑھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے اچھے اس میں مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے، لیکن سورہ نمل کے اندر ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لو لشکر کی قیادت کرتے ہوئے گزر رہے تھے، تو جس رستے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے گزرنا تھا وہاں ایک چونٹیوں کی وادی آتی تھی، وادی نمل آتی تھی۔ تو ابھی حضرت سلیمان اور ان کا لشکر ابھی ان چونٹیوں کی وادی سے کافی فاصلے پہ ہے، تو ایک چونٹی، ایک کیڑی، وہ اپنی ہم جھولیوں سے کہتی ہے، وہ کیڑیوں باقی چونٹیوں سے کہنے لگی ادخلوا مساکنکم، جلدی کرو اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ تو ہمیں بلوں میں گھسنے کا کیوں کہہ رہی ہے، کیوں کہتی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ؟ تو اس نے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تو مجھے اندیشہ ہوا ہے کہ کہیں بے خبری کے عالم میں اس لشکر سلیمان کے قدموں کے نیچے آ کے تمہاری جان نہ چلی جائے، تم ہلاک نہ ہو جاؤ، تو میں نے تمہیں ہلاکت سے بچایا ہے اور تمہیں مشورہ دے رہی ہوں ادخلوا مساکنکم کہ اپنی بلوں میں تم داخل ہو جاؤ، توجہ کا طالب ہوں۔ تو جب یہ چونٹی نے باقی چونٹیوں کو ہلاک ہونے سے بچایا تو یہ رب کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے چونٹیوں کو ہلاک ہونے سے بچایا ہے تو میں تجھے یہ اعزاز دوں گا، تجھے یہ انعام دوں گا۔ فرمایا میں اپنے جو قرآن ہے میرا اور جو میرا کلام ہے جو آخری نبی پہ میں نازل کروں گا، فرمایا اس قرآن کا میں تیرے ذکر کو حصہ بنا دوں گا۔ فرمایا قیامت تک جب لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ساتھ تیرا بھی ذکر کریں گے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ کیڑی چونٹی اپنی ہم جھولیوں کو ہلاکت سے بچائے اور ان کا بھلا کرے، ان کے کام آئے، وہ اللہ کو اتنی محبوب ہو جاتی ہے کہ اس کے نام کی پورے قرآن میں پوری سورت ذکر کر دی جاتی ہے اور اس کا ذکر اچھے انداز میں کیا جاتا ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، یہ تو ایک کیڑی اور چونٹی کی داستان ہے، میاں جب انسان کو ہلاک ہونے سے بچائے گا
ایمان سے بتاؤ وہ انسان رب کو کتنا محبوب ہو جائے گا۔ اچھا اس سے بھی آگے عرض کرنا چاہوں گا، ویسے انسان انسان کو بچائے تو یہ بھی ادا انسان کی بڑی رب کو پیاری ہے، لیکن پھر جو میرے محبوب کی امت کو بچائے گا ہلاکت سے، تباہی سے بچائے گا، محبوب کی امت کی دستگیری کرے گا، تو ایمان سے بتاؤ وہ حضور کو کتنا پیارا ہوگا امتی، اور اللہ کی نظر میں وہ کتنا محبوب بن جائے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا اللہ اکبر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ میاں اگر عبادت ہی کروانا مقصود ہوتی تو وہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں اور صبح و شام کرتے ہیں، ہم تو سوتے ہیں وہ سوتے بھی نہیں ہیں، ہم تو کھانے پینے کے محتاج ہیں، فرشتہ کھانے پینے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ تو اگر عبادت ہی کروانا مقصود ہوتا تو پھر تو فرشتے بھی اس کی عبادت کر رہے تھے۔ انسان بنایا ہے اور انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کا مقصد عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو حضرات گرامی قدر، انسان جب انسان کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، مشکل کشائی میں لگ جاتا ہے، اللہ اکبر، تو میرے حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، اس کی مشکل کشائی میں لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمایا جو مسلمان ہے وہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور فرمایا لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا مسلمان کا بھائی لگتا ہے، فرمایا نہ تو مسلمان پر ظلم کرتا ہے، اور فرمایا لا یسلمہ، اور نہ اپنے مسلمان بھائی کو مشکل وقت وہ بیار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور فرمایا جو بندہ بندے کی حاجت میں لگ جاتا ہے اللہ اس بندے کی حاجت میں لگ جاتا ہے، اور فرمایا جو دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کی ایک مشکل کو حل کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس بندے کی قیامت کی مشکلات میں سے ایک مشکل کو حل فرما دے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، بندوں کے کام آنا، بندوں کی مدد کرنا، اور پھنسے ہوئے لوگوں کو، مصیبت زدہ آفت زدہ لوگوں کے کام آنا اور ان کی مدد کرنا، اس کا اسلام ہمیں حکم بھی دیا ہے، اور اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب بھی جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ایک حضور کے حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی بندے کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی وہاں پہنچا نہیں ہے، ابھی وہاں جا کر اس نے کوئی اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہے، ابھی جا کر اس نے کوئی اس کی مصیبت کو دور نہیں کیا ہے، حضور نے فرمایا مشا کے لفظ ہے، مشا، حضور نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ابھی گھر سے نکلتا ہے، چلتا ہے، اس کو کتنا اجر ملتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ایک بندہ 10 سال تک اعتکاف پہ بیٹھا ہو تو فرمایا اس کو اجر تھوڑا ملتا ہے، اللہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے، اس نکلنے پہ اللہ اس مسلمان کو اجر اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ اعتکاف کرنا کتنا اجر ہے؟ 10 دن کا اعتکاف کرنا کتنا اجر ہے؟ اور حضور نے فرمایا عشرہ سنین کہا، حضور نے فرمایا 10 سال ایک بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اس کا کتنا اجر ہوگا؟ بے حساب اجر ہوگا۔ میرے حضور نے فرمایا جتنا 10 سال اعتکاف کرنے والے کو اجر ملتا ہے، فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ اجر اس مسلمان کو عطا کر دیتا ہے جو اپنے کسی بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے۔ اچھا یہ تو گھر سے نکلنے پہ اجر مل رہا ہے، تو جب یہ وہاں پہنچے گا اور قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر کے مشکلات سے گزر کر وہاں پہنچ کر اس کی دستگیری کرے گا، اس کی مصیبت کو دور کرے گا، تو ایمان سے بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کتنا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، اسلام
ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے اور اسلام ہمیں اس بات کا حکم بھی دیتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے کام آیا کرو، دکھی دلوں کا جو ہے وہ مداوا کیا کرو، اور جو بے آسرا لوگ ہیں ان کا آسرا بنا کرو، اور جو کمزور لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھایا کرو۔ اور خدا کی قسم جب بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی اس کو مشکلات میں پڑنے نہیں دیتا، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہا چھوڑتا نہیں ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کی خلوتوں سے جب محو عبادت تھے تو غار حراء کی خلوتوں میں جب پہلی بار وحی آتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو حضور جان رحمت غار حراء سے اترتے ہیں اور مکے میں جب اپنے گھر کی جانب آتے ہیں تو گھر آتے ہی حضور نے فرمایا زملونی زملونی زملونی، خطیجہ میرے پہ چادر ڈال دو، خطیجہ میرے پہ چادر ڈال دو۔ اور حضور کے وجود میں ایک عجیب قسم کی کپ کپی جو ہے وجود پہ طاری ہے، اور حضور بار بار فرماتے تھے زملونی زملونی، خطیجہ میرے پہ چادر اوڑھ دو، میرے پہ چادر ڈال دو۔ تو اس وقت حضرت خطیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور کے 5 وصف بیان کیے تھے وہ آپ کی سیرت کے نمایاں پہلو ہیں۔ آپ نے عرض کی حضور سے کہ آپ پریشان نہ ہوئیے گا، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اور آپ کا رب کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں نہیں ضائع ہونے دے گا؟ تو آگے جو سیرت کے نمایاں پہلو ہیں حضور کی سیرت پاک کے، وہ حضرت خطیجہ الکبریٰ نے اس وقت بیان فرمائے، کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اور کبھی بھی آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ تو ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ تو کہا کہ اس لیے کہ انکا لتصل الرحم، کہ حضور آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، اور جو رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی رسوا ہو سکتا نہیں ہے۔ جو رشتوں کو جوڑنے کا ڈھب اور مزاج رکھتا ہے وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے شامل ہار رہتی ہے۔ اور حضرت خطیجہ الکبریٰ نے حضور کا دوسرا وصف بیان کیا، کہا آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ سچی بات کرتے ہیں۔ آج لوگوں کا مزاج یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سچ بولیں تو جی پھر بندہ پھنس جاتا ہے، سچ بولیں تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ معاملہ سچ بولنے سے خراب نہیں ہوتا، میرے حضور نے فرمایا سچائی نجات دیتی ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جو جھوٹ ہے اس کی گلی آپ کو بھلے کتنی ہی کھلی نظر آئے لیکن وہ آگے جا کے رستہ بند ہو جاتا ہے، اور جو سچ ہے وہ اس کی گلی آپ کو بظاہر جتنی بھی تنگ نظر آئے، لیکن جب آپ سچ بولتے دیتے ہیں اور سچ بول کر اس تنگ گلی میں قدم رکھ دیتے ہیں، لیکن سچ بولنے سے وہ گلی آگے سے ایسی کشادہ ہو جاتی ہے کہ جدھر آپ جانا چاہیں آپ کے لیے سارے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو کہا آپ کا رب آپ کو کبھی بھی محروم نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا، اور آپ کا رب کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، اور دوسرا آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ بات سچی کرتے ہیں، اور تیسرا کہا وَتَحْمِلُ الْقِلَّةَ، حضور جو بے آسرا لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، حضور آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ جو کمزور لوگ ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ یاد رکھیے کمزور لوگوں کے کام آنے والا جو شخص ہے وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ اگر لوگ اس کے ساتھ نہ بھی کھڑے ہوں نا تو میرے حضور نے فرمایا جو کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پھر مشکل وقت پہلی بات ہے اس پہ آتی ہی نہیں ہے، اور اگر مشکل وقت آ بھی جائے تو رب اس کو تنہا نہیں ہونے دیتا، رب کی معیت، رب کی نصرت اس بندے کے جو ہے وہ ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت خطیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی
عنہا نے حضور کا وصف بیان کیا، کہا کہ وَتَحْمِلُ الْقِلَّةَ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور فرمایا وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، حضور آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، تو حضور کبھی بھی آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جو پانچواں وصف بیان کیا حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے حضور کا، وہ غور سے سنیے گا، اور اسی پہ میں اشارہ بھی کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ آپ نے عرض کی حضور آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حضور آپ تو وہ جو دکھی لوگ ہیں، بے آسرا لوگ ہیں، بے یارو مددگار ہیں، اور حضور جو مشکل میں پھنس جاتے ہیں سرکار آپ ان کے مددگار بن جاتے ہیں، جو مشکل میں پھنس جاتے ہیں سرکار آپ ان کے مددگار بن جاتے ہیں، اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دے گا۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے حضور کا وصف بھی بیان کیا کہ آپ مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اور ساتھ کہا کہ جو مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہوتا ہے اللہ کبھی بھی اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا، اور کبھی بھی اللہ اس کو رسوا ہونے نہیں دیتا۔ آج بلوچستان میں، سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں آج ہمارے مسلمان بھائی ہمارے تعاون کے حقدار بھی ہیں، اور وہ ان کی نظریں ہماری طرف لگی ہوئی ہیں کہ ادھر سے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم ان کے کام آیا کرو، غریبوں کا آسرا بنا کرو، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے عملی طور پر غریبوں کی مدد کر کے بھی امت کو دکھایا ہے۔ بلکہ ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے اور صحابہ حاضر خدمت ہیں، اور حضور صحابہ سے محو گفتگو ہیں، بیان ہو رہا ہے، اور حضور خطاب فرما رہے ہیں، تو اتنے میں ایک عورت ہے جس کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آتی ہے، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے یوں اشارہ کر کے حضور کو بلاتی ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، آج کسی پیر صاحب کو، کسی خطیب صاحب کو کوئی دروازے پہ کھڑا ہو کے یوں اشارہ کر کے بلائے، تو پھر آگے سے پیر صاحب کے، خطیب صاحب کے جو جواب ہوگا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن یہ کسی پیر کی کہانی نہیں سنا رہا، کسی خطیب کی بات نہیں کر رہا، رب کے پیارے محبوب کی بات کر رہا ہوں، جس کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے سلام بھیجنے صبح کو آتے ہیں، اور 70,000 فرشتے سلام کرنے شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے اس کو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، جہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا، اس محبوب کی بارگاہ کا میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں۔ صاحبو، حضور محو گفتگو ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مجمع سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے کہہ دے کہ مولوی صاحب میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، میں کہوں گا میاں جو میں پہلے کہہ رہا ہوں پہلے اس کو تو سن لینا، پہلے وہ میری تو پوری ہو لینے دے، پھر میں تیری بھی سن لوں گا۔ لیکن حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، اور وہ جو آئی ہے اس کا بھی توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یوں حضور کو اشارہ کر کے بلاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں میرے محبوب کی سیرت کو تو دیکھو، اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے اشارہ کر کے بلایا تو حضور اٹھے اور گفتگو کو موقوف کیا، اور حضور اٹھ کے اس کے پاس گئے تو کہا اماں بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میں کوئی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ کہا اماں کیجئے۔ کہا یہاں نہیں کرنا چاہتی۔ کہا کہاں کرنا چاہتی ہے؟ وہ جو سامنے میدان ہے، مسجد نبوی کے باہر ایک میدان تھا، تو کہا وہاں کرنا چاہتی ہوں۔ حضور اس کے ساتھ چل دیے۔ اب میدان ہے، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ ہے، اور اس کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جب وہ کسی سے بات کرتی ہے تو بات ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ ادھر سرکار
کی زندگی پاک ایک ایک لمحہ با مقصد ہے، اللہ اکبر گزر رہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس کھڑے ہوئے تو اس نے اپنی باتیں شروع کر لیں، بس وہ باتیں کرتی جا رہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو ہمیں بڑا غصہ آیا، لیکن حضور اپنی مرضی سے تو اٹھ کے گئے تھے اور ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جب اس کی باتیں ختم ہوئیں، تھک ہار کے وہ خود ہی جب خاموش ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، اس کی بات جب ختم ہوئی نا تو حضور فرمانے لگے اماں تیری بات ختم ہو گئی ہے؟ جی میری بات ختم ہو گئی ہے۔ کہا اماں ٹھیک ہے۔ حضور نے اس کی بات کو سن کر اسے مطمئن کیا اور حضور فرمانے لگے کہ ماں جب تیرے دکھڑے بڑھ جائیں نا، کوئی سنانے والا تجھے نہ ملے تو پھر محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا، مدینے کی جس نکڑ پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کو اپنے دکھڑے جو ہے وہ سنا لیا کرنا۔ یہ میرے محبوب کی سیرت ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، حضور ہرگز اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حضور جن کا کوئی نہیں نہ ہوتا، جو مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، حضور آپ ان مشکل میں پھنسے ہوں کی دستگیری فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں جب حضور سن کر باتیں اس کی اور وہ چلی گئی، جب حضور آئے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کر دیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ پورا مدینہ جانتا ہے کہ اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، اور جب یہ باتیں شروع کر دیتی ہے تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، حضور اس کی کوئی بھی نہیں سنتا، لوگ اس کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں، آپ کا وقت قیمتی اور آپ کا بدن جو ہے وہ کیسا پھولوں سے بھی زیادہ نرم و نازک ہے، اور حضور دھوپ میں کھڑے ہو کے آپ نے اتنی زیادہ دیر کھڑے ہو کے اس کی باتیں سنی ہیں، حضور آپ ایسی ویسی عورتوں کو کیوں وقت دیتے ہیں اور کیوں اتنی لمبی چوڑی گفتگو آپ نے سنی ہے؟ تو سرکار فرمانے لگے عمر تو خود ہی تو کہتا ہے اس بیچاری کی کوئی بھی نہیں سنتا، بتا اس کی میں بھی نہ سنوں؟ تو خود کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں سنتا، لوگ اس کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں، جب کوئی بھی نہیں اس کی سنتا تو پھر بتا میں بھی نہ سنوں؟ حضور بتانا چاہتے تھے عمر اگر میں نہیں سنوں گا تو بتا پھر کون سنے گا؟ اگر میں دستگیری نہیں کروں گا تو پھر اس کی دستگیری کون کرے گا؟ تو صاحبو یاد رکھیے حضور کی امت کے کام آنا اور حضور کی امت کی دستگیری کرنا اور خاص طور پہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کو بڑی ہی پیاری ہے، اور میرے خدا کو بھی یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے کہ کوئی اس کے بندوں کے کام آ جائے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں گردش کوئے یار کرتے ہیں، گردش کوئے یار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں، اور بندگی کی خبر نہیں مجھ کو، بس تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں، مل کے کہہ دیں تیرے بندوں سے پیار کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور کے اوصاف مبارک بیان کیے اس موقع پہ جب غار حرا کی خلوتوں سے حضور ادھر آئے گھر، تو یہ 5 چیزیں بیان کی۔ ایمان سے بتاؤ ان 5 چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عبادت کے ساتھ ہے یا خدمت خلق کے ساتھ؟ بولیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت نہیں کرنی، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، دیگر عبادات بھی کرنی ہے، لیکن اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا مل جائے نا تو پھر ہم نے جا کے اس کی مشکل کو دور بھی کرنا ہے، اس کی مشکل کو دور بھی کرنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس سے عبادتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور بسا اوقات یہ عمل خدمت خلق والا بندے کو اس سے کہیں آگے لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو میں گزارش کر رہا تھا کہ داڑھی رکھنا بھی حضور کی کیا ہے، نماز پڑھنا بھی حضور کی کیا ہے، روزے رکھنا بھی حضور کی کیا ہے، حج کرنا بھی حضور کی کیا ہے. لیکن توجہ کا طالب ہوں، کسی پھنسے ہوئے کو اس کی جان چھڑانا، مشکل وقت میں کوئی ہو اس کی جا کے مدد کرنا، یہ بھی رب کے پیارے محبوب کی سنت ہے. یہ بھی رب کے محبوب کی کیا ہے، سنت ہے. تو بھئی جس طرح باقی سنتوں پہ عمل کرنا عبادت کہلاتا ہے. اب دیکھو نا، داڑھی رکھنا حضور کی سنت، تو کوئی داڑھی رکھے تو کیا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. نماز پڑھنا حضور کی سنت، تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. حضور کی سنت پہ عمل پیرا ہونا یہ کیا ہے، عبادت خدا ہے. تو میاں جس طرح نماز پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے، عبادت خدا ہے، تو اسی لیے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں ان کی مدد کرنا بھی سنت خدا بھی ہے اور یہ عبادت خدا بھی ہے. سنت خدا بھی ہے، عبادت خدا بھی ہے. تو اس لیے لوگوں کے کام آنا چاہیے. تو میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا ہے، اس وقت ہمارے بھائی جو سلاب زدگان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بے گھر ہو گئے، بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی نظروں کے سامنے پانی میں بہہ گئے. تو خدا را اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آسودگی عطا فرمائی ہے اور اگر اللہ نے آپ کو آسائشیں دی ہیں تو پھر کچھ وقت نکال کے ان لوگوں کا جا کے حال بھی دیکھو اور ان کی دستگیری بھی کرو اور ان کے ساتھ ان کی مدد بھی جا کے کرو. یقین جانیں جب بندہ بندے کے کام آتا ہے نا، خدا فرشتوں میں رشک فرماتا ہے اپنے اس بندے پہ، اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو تم نے تو کہا تھا انسان کو نہ بنا، یہ خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، مگر یہ بتا کہ یہ بھی تو میرے بنائے ہوئے ہیں نا بندے، یہ بھی تو انسان ہے کہ جو لوگ پھنسے ہوئے لوگوں کو وہاں سے نکال کر خود کھانا بھولے ہوئے ہیں، ان کے منہ میں نوالے ڈال رہے ہیں، خود پیاسے ہو کر ان کو پلائے جا رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، یقیناً اس وقت وہاں خدا کا قرب میں ملے گا، خدا کی مدد بھی ملے گی، خدا کی معیت بھی نصیب ہوگی، اللہ کی رضا بھی تمہیں وہاں ملے گی. تو اپنے طور پر کوئی جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جو تنظیمات کام کر رہی ہیں سیلاب زدگان کے لیے، تو اس وقت ملک بہت زیادہ آفتوں میں گھرا ہوا ہے، ان کے لیے دعائیں بھی کیجئے. بعض دوست کہہ دیتے ہیں لو جی ہم تو امن سے گھر میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے گھر سے باہر کیوں نکلے. تو یاد رکھیے جو بندہ مشکلات میں بندوں کے کام نہیں نہ آتا، پھر اللہ اس کا امن کبھی سلامت نہیں رہنے دیتا، وہ بھی جلد مشکلات میں پھنس جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. تو بہرحال ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اور جتنا اللہ نے دیا ہے اپنی طاقت کے مطابق ہمیں جو ہو سکتا ہے، بھلے سے آپ 100 روپے کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کریں. بہرحال آپ نے یہ ضرور کرنی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مقدار کتنی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ دینے والوں کا معیار کیسا، ان کی سوچ کیسی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈال دیا گیا تو کچھ تو وہ تھے نا کہ جو آگ جلانے والے تھے. تو کہتے ہیں سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک پرندہ چھوٹا سا، ایک چڑیا، وہ دور کہیں سے منہ میں ایک چونچ اپنی میں ایک قطرہ آب کا لے کر، پانی کا لے کر وہ آتی اور دور سے وہ پانی کے اوپر جو ہے وہ ڈالتی. تو کسی نے دیکھا تو اس نے کہا کہاں اتنی لمبی چوڑی آگ اور کہاں تیرا چھوٹا سا منہ، اس میں پانی کا ایک قطرہ، تو ایک قطرے سے یہ آگ بجھے گی تو نہیں. اس نے کہا میں کون سا بجھا رہی ہوں. کہا پھر یہ مشق کرنے کا کیا فائدہ اگر تو آگ بجھا نہیں رہی. اس نے کہا یہ مجھے بھی پتہ ہے میں آگ تو نہیں بجھا سکتی، اس لیے کہ آگ بہت زیادہ ہے، چھوٹا سا منہ ہے اور ایک قطرہ لے کر آتی ہوں. اس نے کہا جب آگ بجھا نہیں سکتی تو یہ مشق کیوں کر رہی ہے. کہا اس لیے کر رہی ہوں قیامت کے دن چلو میرا جب ذکر ہوگا تو آگ جلانے والوں میں نہیں ہوگا بلکہ آگ بجھانے والوں میں ہوگا. تو اس لیے وہ لوگ ہماری امداد کے بھی منتظر ہیں اور ہماری محبتوں کے بھی وہ مستحق بھی ہیں، منتظر بھی ہیں. تو خدا را آپ سے میں آج کے جمعۃ المبارک میں
یہ گزارش کروں گا اور بھرپور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان سلاب زدگان کے آپ دست و بازو بنیے اور ان کے کام آئیے اور ان کی دستگیری کیجئے. میرا رب آپ پہ راضی ہو جائے گا. یقین جانیں اس وقت اگر اللہ کی رضا لینا چاہتے ہو نا تو وہاں چلے جاؤ, وہاں قدم قدم پہ آپ کو رب کی بھی رضا ملے گی, مصطفیٰ جان رحمت کی بھی رضا نصیب ہوگی. اللہ پاک ہمیں مشکلات وقت میں اپنے بھائیوں کے کام آنے کی توفیقات نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.